السلام علیکم، پھر میں حاضر ہوں۔ آئیے شاعری سیکھتے ہیں کہ سبق نمبر 2 میں، اور آج ہمیں جاننا ہے حروف، ان حروف کے بارے میں جو متحرک ہوتے ہیں، ساکن ہوتے ہیں۔ آپ تھمبنیل میں دیکھ ہی رہے ہیں، صرف 10 دنوں میں آپ شاعری کر سکتے ہیں جیسا لکھا ہوا ہے۔ یہ 10 دنوں کے بارے میں کہا گیا کہ اگر آپ پوری توجہ کے ساتھ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ انسان شاعر بنتا نہیں ہے بلکہ شاعر ہوتا ہے، یعنی یہ ایک ایسی خداداد صلاحیت ہوتی ہے جو لگ بھگ ہر انسان کے اندر موجود ہے، بس اسے نکھارنا ہوتا ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا قافیہ، ردیف اور حرف روی، اس کو سمجھا تھا ہم لوگوں نے، اور اگلی ویڈیو میں تو ہم لوگ جانیں گے، کیا جانیں گے اس کے بارے میں بعد میں بتایا جائے گا، لیکن ابھی ہم لوگ جان رہے ہیں متحرک اور ساکن کیا ہے۔ اب یہاں دیکھیں متحرک اور ساکن کیا ہے۔ دیکھیں متحرک کسے کہتے ہیں؟ وہ حرف جو کسی حرف کو خود سے جوڑے۔ اگر کسی حرف کو جوڑتے ہیں، جیسے میں نے لکھا آم، تو الف میم کو جوڑ رہا ہے، اس لیے الف متحرک ہے۔ اور ساکن کہتے ہیں وہ حرف جو کسی دوسرے حرف سے جڑے، یعنی الف نے جس کو جوڑا وہ ساکن کہلایا، جس نے جوڑا وہ متحرک ہے، اور جس کو جوڑا وہ ساکن ہے۔ متحرک وہ حرف ہوتا ہے جس پر زبر، زیر یا پیش ہو۔ اس کو ایک بار اور دیکھ لیں، متحرک وہ ہوتا ہے جس پر زبر، زیر یا پیش ہو، اور ساکن وہ حرف ہوتا ہے جس پر جزم ہو۔ یعنی جوڑنے والے کو، جو کسی دوسرے حرف کو جوڑتا ہے، اس کو متحرک کہتے ہیں، اور جو جڑ جاتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو چلیے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ رمضان، تو دیکھیے رمضان میں رم رے میم کو جوڑ رہا ہے، تو رمضان میں رے میم کو جوڑ رہا ہے، تو جوڑنے والا متحرک ہے۔ آپ سمجھیں اس کو، رے میم کو جوڑ رہا ہے، میم رے سے جڑ رہا ہے، تو جڑنے والا ساکن ہوتا ہے اور جوڑنے والا متحرک ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ایسے بھی دیکھ لیں، رے پر زبر ہے تو جس پر زبر ہے وہ متحرک ہے، میم پر جزم ہے تو جزم کیا ہوا؟ ساکن ہوا۔ ذوات کو دیکھیں، ذوات پر زبر ہے تو یہ بھی متحرک ہے۔ الف اور نون ان دونوں پر جزم ہے تو یہ دونوں ساکن ہوئے۔ اب تھوڑا الگ سے دیکھیں، خدا، اب یہاں پر دیکھیں خدا پر خے پہ پیش ہے تو یہ متحرک ہے، دال پر بھی پیش تو یہ بھی متحرک ہے، الف پر جزم ہے اس لیے یہ ساکن ہوا۔ اسی طرح محبت، یہاں محبت میں بے کو 2 بار پڑھا جا رہا ہے، تو میم پہلا میم ہے وہ پیش پر ہے تو وہ متحرک ہے، ہے پر زبر ہے تو وہ بھی متحرک ہے، ایک بے ساکن ہے اور اس کے بعد جو بے ہے وہ متحرک ہے، اور جو باقی بچتے ہیں وہ سب ساکن ہیں۔ انسان میں دیکھیں، الف متحرک ہے، نون پہ جزم ہے، سین پر زبر ہے اس لیے سین بھی متحرک ہے، باقی جو حروف بچتے ہیں وہ سب ساکن ہیں۔ فرشتہ، فے زبر ہے، رے زبر ہے تو فے رے تو متحرک ہے ہی ہے، اس کے بعد تا، تے پر دیکھیں گے تو تے پر بھی زبر ہے۔ تو یہاں آپ آسانی کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ حروف جس پر زبر زیر پیش ہوتا ہے اس کو متحرک کہتے ہیں، اور وہ حروف جس پر جزم ہوتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ چلیے تو اب آپ کو خود سے بھی کچھ کرنا ہے۔ زندگی کو دیکھیں، زندگی میں کون کون سے حروف متحرک ہیں اور کون کون سے ساکن ہیں، ترتیب کے لحاظ سے لکھیے۔ تو زے کیا ہے؟ متحرک، نون ساکن، دال متحرک، گاف متحرک، یہ ساکن۔ اب آپ کو اسی سے دوسرے الفاظ بنانے ہیں، تو آپ دیکھیں روشنی، تو جس طرح اوپر کی جو ترتیب تھی کیا وہی ترتیب نیچے نہیں ہے؟ زے متحرک تھا
تو یہاں پر رے متحرک ہے یا نہیں؟ نون ساکن تھا تو یہاں پر واو ساکن ہے کہ نہیں ہے؟ دال اوپر متحرک تھا، یہاں پر شین متحرک ہے کہ نہیں ہے؟ اوپر گاف متحرک تھا تو نیچے نون متحرک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساکن تھا تو نیچے جو حروف ہیں اس میں یہ ساکن ہے کہ نہیں ہے؟ اب اسی طرح دیکھیں غلام میں غین متحرک، لام بھی متحرک اور الف میم یہ دونوں ساکن، پہلے دونوں حروف متحرک اور آخری کے دونوں حروف ساکن۔ آپ کو غلام پہ ہی بنانا ہے، ایسے الفاظ بنانے ہیں جس کا پہلا دو حروف متحرک ہو اور آخری دو حروف ساکن ہو۔ تو اس کا بتائیے، غلام تو میں ایک بتا رہا ہوں، نظام، پیام، اور بھی بن سکتا ہے بہت کچھ۔ چلیے اسی طرح حالت کو دیکھیں، حالت ہے متحرک، الف ساکن، لام متحرک، تے ساکن، یعنی ایک متحرک ایک ساکن، ایک متحرک ایک ساکن۔ آپ کو اسی پہ بنانا ہے 5 الفاظ، تو ایک میں بتا دوں اس کا، حالت، رحمت۔ چلیے اس کے بعد ہے مقدر۔ مقدر میں دال کو 2 بار پڑھا جانا ہے، اس کو یاد رکھیں گے۔ تو میم متحرک، قاف متحرک، دال ساکن، ایک دال ساکن، پھر دوسری دال جو ہوگی، اس لیے کہ یہ مقدر میں تشدید ہے، دوسری دال متحرک، رے ساکن۔ آپ نے دیکھ لیا، متحرک متحرک ساکن متحرک ساکن۔ مقدر کا آپ کو بنانا ہے تو کیا سکندر نہیں بن سکتا ہے؟ تو اسی طرح آپ کو بنانے ہیں، اسی ترتیب سے بنانے ہیں آپ کو، نئے نئے لفظ، نئے نئے الفاظ بنے، غلام، حالت اور مقدر۔ اگر آپ بنا سکتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ابھی لکھ دیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ اردو ہی لکھیں، ہندی انگریزی جس میں آپ لکھنا چاہیں لکھیں، لیکن لکھیں۔ اور یہ بتا دوں اگلے دن کی جو ویڈیو ہوگی بہت خاص ہوگی، کیونکہ کل سے اصل شاعری ہم سبھی لوگ شروع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔